بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماریٹ مضبوط اعصاب والی خوبرو اور نوجوان عورت تھی۔ حوادث عالم تھے، اس کا دل قطعاً گھبراتا نہ تھا اور نہ وہ خوف اور گھبراہٹ کے نام سے ہی واقف تھی، لیکن حطین کے معرکے سے یورپین نوجوانوں کے دل دہل گئے اور ان کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اس خوفناک معرکے نے جنگجو یورپیوں کو چکی کے پارٹوں میں پسنے والے دانوں کی طرح پیس کر رکھ دیا اور دنیا بھر کے سورماؤں کو یوں چکرا دیا کہ انہیں پاؤں پر ٹھہرنے کی سکت نہ رہی۔ ان حالات میں حسین عورتوں کا ثابت قدم رہنا کیسے ممکن ہوتا؟ ماریٹ کا شوہر بیت المقدس سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے نکلا تھا، لیکن شام تک واپس نہ آیا اور نہ یہ ہی پتہ چلا کہ اس پر کیا گزری۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی چار دیواری میں گھومنے لگی۔ اسے اپنے خاوند کے متعلق خوفناک خطرات چین سے بیٹھنے نہ دیتے تھے۔ کبھی وہ اپنے شیرخوار بچے کو سینے سے چمٹا کر بوس و کنار کرتی، کبھی اسے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور کبھی اپنے خاوند کی ہلاکت کے خطرے سے اس کا دل دہل جاتا۔ بچے کی یتیمی کا تصور اسے خوفزدہ کر دیتا اور وہ آنسو بہانے لگتی، جیسے دیکھ کر بچہ بھی رونے لگتا۔ ماریٹ کا خاوند قوم کا نامی گرامی شہسوار اور بڑا بہادر انسان تھا۔ اس کے سامنے اطالویوں، انگریزوں، جرمنوں کی نہایت خوبصورت دوشیزہیں موجود تھیں، لیکن وہ سب کی سب بیت المقدس کی اس عورت کے مقابلے میں ہیچ تھیں، جس کا حسن و جمال چاند کو شرما رہا تھا۔ جب وہ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور رشتہ دواج میں منسلک ہو گئے۔ پھر جنت نظیر گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ماریٹ کا شوہر مذہبی طور پر ایسا کٹر انسان تھا کہ صلیب کی محبت کو اپنی طبعی محبت پر ترجیح دیتا اور خواہشمند رہتا کہ صلیبیوں کا پرچم سر بلند رہے۔ چنانچہ جہاں کہیں صلیب و ہلال کا مرکر انما ہوتا، یہ سب سے پہلے پہنچتا اور بیوی کی محبت مذہب کی محبت کے آڑے نہ آتی۔ دروازہ کھٹکا تو ماریٹ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ موہوم خطرہ موت اور خوشخبری کے درمیان تصوراتی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اس کا خاوند صحیح سلامت اندر داخل ہوا۔ اس نے ماریٹ کو بازیوں میں لے کر سینے سے لگایا اور فتح کی خوشخبری دینے لگا۔ وہ بتانے لگا کہ یسوع مسیح نے اپنے منکروں کو واپس دھکیل دیا ہے۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ چھپنے کو جگہ نہ ملی۔ ماریٹ، تیرے اس وطن میں ہمیشہ مسیحیت کا پرچم ہی لہرائے گا۔ ماریٹ، کاش کہ تو اس منظر کو دیکھتی جب ہمارے نوجوان شہر کی فصیلوں سے دشمنوں پر پتھر پھینک رہے تھے۔ کاش کہ القدس کے باقی ماندہ نوجوان موجود ہوتے تو انہیں بھی پتہ چلتا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، صلیب کیوں نہ مقدس رہے گی، مسیحیت کا جھنڈا کیوں نہ سر بلند رہے گا۔ میاں بیوی جشن منانے کے لیے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ماریٹ کا شوہر مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے افسانے سنانے لگا۔ یہ لوگ دشمنوں کا خون پی لیتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی بڑا خونخوار اور ظالم حکمران ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ بیان کرنے لگا جو ان کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے مسلمانوں کے خلاف پھیلا رکھا تھا۔ جوں جوں ماریٹ کے کانوں میں یہ داستانیں پہنچیں، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پینچتی اور دعا مانگتی کہ خداوند یسوع مسیح اسے اور اس کے باپ کو ان درندوں سے پناہ میں رکھے۔ فتح کا جشن منانے کے بعد واپس گھر لوٹے تو ماریٹ کے تصور میں دنیا کائنات صلیب کے سامنے سرنگوں ہو گئی اور حالات و واقعات نے مسیحیت کی خواہشات کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ عالم تصور میں دیکھنے لگی کہ مسجد کے مینار زمین بوس ہیں اور عیسائیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ سمجھنے لگی کہ آج کے بعد کسی مسجد کے مینار سے اذان کی آواز نہ سنی جا سکے گی اور اب میرا خاوند صلیبی افواج کا اعلیٰ کمانڈر بن جائے گا۔ انہی حسین تصورات میں اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن چند لمحات میں تصورات کے عالیشان محل یوں ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے طاقتور شاہین کے پر سے چڑیا کا کمزور گھونسلہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کانوں میں مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں پڑ رہی تھیں۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بستر سے اچھلی اور بیٹے کو اٹھا کر خاوند کے بستر کی طرف لپکی، لیکن وہ موجود نہ تھا۔ یہ گھر سے نکلی اور لوگوں سے اصل صورتحال پوچھنے لگی۔ لوگوں نے بتایا کہ صلاح الدین آیا ہے۔
اور اس نے القدس کا چکر لگا کر جبل زیتون پر پڑاؤ ڈالا ہے اور شہر پر اتنا زوردار حملہ کیا ہے کہ سی سے پلائی ہوئی فصیل کی بنیادیں ہل گئیں۔ اس کی افواج قہرہ نے توپوں اور منجینکوں سے یوں گولہباری کی ہے کہ گویا آگ کا لاوا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین بھی اس کے ساتھ حملہ میں شریک ہیں۔ ماریٹ پر اعتماد تھی کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ 60,000 جنگجو جوان اس شہر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ ملک صدی سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہماری افواج کی قیادت سینٹ پال کر رہا ہے، جو مذہبی جوش و خروش سے دشمن کے سامنے نبرد آزما ہے۔ لیکن صورتحال مایوس کن ہو گئی اور دل خوف سے دہلنے لگا۔ ہر خبر پہلے سے بھی خطرناک معلوم ہوتی اور اطلاع ملتی کہ دفاعات کے حصار منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ القدس کے در و دیوار پر سفید پرچم لہرا رہے ہیں اور صلیبیوں نے مسلمان سپہ سالاروں کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا ہے اور مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا ہے۔ ان میں جو کوئی یہاں رہنا چاہے اسے سلطان صلاح الدین کا محکوم بن کر رہنا ہوگا۔ اسے مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ معاہدے کے مطابق دینار دے کر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ القدس سے جانا چاہتے تھے وہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی طرف سے 10 5 اور 2 دینار ادا کر کے جانے لگے۔ لیکن ماریٹ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر خاوند کی تلاش میں نکل پڑی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ یہ شہر کی فصیل کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اسے اسلامی افواج اس شان سے داخل ہوتی نظر آئیں کہ روشن قندیلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور فتح کا طبل بج رہا تھا۔ یہ اپنے بچے کو لے کر میدان جنگ میں چلی گئی، جہاں صلیبی پرچموں میں لپٹی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ گلی سڑی لاشوں اور ان کے بکھرے ہوئے اعضاء سے دہشت زدہ ہو کر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن خاوند کی محبت غالب آ گئی اور یہ آگے بڑھ گئی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے مردوں کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اندھیرے میں پہچاننا مشکل تھا اور لاشیں بھی گل سڑ چکی تھیں۔ ماریٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یسوع اور کنواری مریم کے منکروں کی فتح کوئی کم درجہ کی مصیبت نہ تھی، جس نے صلیبی حکومت کے قیام و دوام کے خواب چکنا چور کر دیے تھے اور اس پر خاوند کی گمشدگی دوہرا عذاب بن گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کے خوبصورت بدن کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور اس کے ستاروں کی طرح چمکنے والے دانتوں کا کیا بنا ہوگا۔ وہ کون سا آسمان ہے جو اسے سایہ کیے ہوئے ہے اور کون سی زمین ہے جو اسے سموئے ہوئے ہے۔ جوں جوں یاد کرتی اس کا دل پسیج جاتا اور وہ آنکھیں بند کر کے تصورات کی آگ پر آنسوؤں کے قطرے بہا دیتی۔ غم کی وجہ سے اس کا دل پگھل رہا تھا اور جو چیز بے حد پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اس مصیبت میں کوئی دلاسے دینے والا نہیں مل رہا تھا جو اس پر نظر شفقت ڈالے، کیونکہ اس رات ہر ایک اپنے اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور نفسا نفسی کا عالم طاری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ 100 سالہ صلیبی اقتدار کس طرح سمندر کی جھاگ ثابت ہوا جو آنن فانن ختم ہو گیا، اور وہ معرکہ جس کی ابتدا فتح و کامرانی اور محبت و وصال سے شروع ہوتی تھی کیوں کر نامرادی اور شکست میں بدل گئی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پورا یورپ توڑ لگا رہا تھا کس طرح ایک امیر کے ہاتھوں قبضے سے نکل گیا۔ جب ایک مسلمان امیر تمام مسیحی حکمرانوں پر اتنا بھاری ثابت ہوا تو اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام مسلمان سلاطین اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگی ایک چھوٹی سی مملکت کا یہ حال تو اس وقت کسی طرح کوئی طاقتور مملکت مسلمانوں کے سامنے کس طرح ٹھہر سکے گی۔ جب چین سے فرانس تک ایک ہی خلافت قائم تھی اس وقت ان چھوٹی چھوٹی مملکتوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ مختلف لوگوں سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت کرتی رہی لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کریم نفس ملا بھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چاند آہستہ آہستہ بادلوں میں آنکھ مچولی کرتا ہوا
कुर्रा अर्दी पर रोशनी डालने लगा। उसने देखा कि टूटी हुई तलवारों और तीरों के दरमियान दिलों में ढकी हुई लाशें खाक व खून में बिखरी पड़ी हैं, और जिन चेहरों से अलकुदस की सरजमीन पर रौनक थी वो आज पहचाने नहीं जा रहे थे। ये अपने खाविंद को तलाश करती हुई एक बूढ़े के पास से गुजरी जो उसके खाविंद का जानने वाला था। उसने उसका हाथ थाम कर उसे मैदान से निकाला और अपने साथ घर ले गया। उसने आयशा से पूछा, अब्बा जान, आपने कहीं मेरा खाविंद देखा है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये खौफज़दा ना हो, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। मारियट बोली, अब्बा जान, अब ये फातिहीन हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? क्या वह मेरे बच्चे को मेरे सामने खा जाएंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें किसने ये झूठी बातें बताई हैं? मुसलमान बड़े मुअज़्ज़ज़ और रहमदिल लोग हैं। उनका बादशाह सलाहुद्दीन तमाम हुक्मरानों से बढ़कर रहमदिल है। फिर वह मुसलमानों के करीमाना औसाफ बयान करने लगा तो ये मुँह खोलती रह गई। उन्हें फिर बताया कि अगर वो हमें ज़िबा भी कर देता तो ज़्यादती ना होती, बल्कि ऐन इंसाफ होता, क्योंकि सदी पेशतर जब हम यहाँ दाखिल हुए थे तो हमने मुसलमानों को इनके घरों, गलियों और मस्जिदों में ज़िबा किया था। उस दिन हमने 70,000 बेगुनाह मुसलमान बच्चों, औरतों और बूढ़ों का कत्ल किया था, जहाँ तक कि हमसे बचने के लिए फसीलों से ज़मीन पर छलांगें लगा रहे थे। उस दिन हमारी दरिंदगी पर किसी ने इनकार ना किया और ना किसी का दिल पसीजा। सुबह हुई तो मारियट को यूं महसूस हुआ कि उसका जिगर जल रहा है और जुदाई का खंजर उसकी पसलियों को छीद रहा है और कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही। वो घबरा कर अपनी पड़ोसनों के पास चली गई जो भयानक सूरत हाल का गौर से मुशाहिदा कर रही थीं। अचानक अलकुद्स से नारा तकबीर से गूंजने लगा। मुसलमानों और ईसाइयों के गिरोह इकट्ठे हो गए। मुसलमान नारा तकबीर लगाते और सलीबी रोते और वावीला करते। तमाम औरतों ने देखा कि एक नौजवान कुब्बत सोरा पर चढ़ा और उससे सलीब उतार कर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। वो सलीब जो एक सदी से सखरा पर नस्ब थी और गुमान था कि क़यामत तक रहेगी। इनके पास मुसलमानों के हस्न सलीब की वो खबरें पहुंची जिन पर यकीन की बजाय तअज्जुब आ रहा था कि मुसलमानों ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी और ना किसी के माल को हाथ लगाया है, बल्कि जो ईसाई शहर से जाना चाहता है वह मुआहदे के मुताबिक दीनार अदा करके जा रहे हैं, बल्कि अपना पसंदीदा माल भी उठा रहे हैं। और मुसलमान फातिहीन ईसाई मफ्तूओं से उनका ज़्यादा ज़रूरत सामान कीमतन ख़रीद रहे हैं और ईसाई अमन व सलामती से जा रहे हैं। ये भी मालूम हुआ कि जंग के धनी मुसलमान हालत अमन में बड़े मुतमद्दिन और बावकार लोग हैं। इनमें सिवाय अमन व सलामती, सुलह व आशती के कुछ नज़र नहीं आ रहा, और यह कि मुसलमानों ने नसारा की बिदात के ख़ात्मे के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और मुसलमानों ने नूरुद्दीन जंगी शहीद का मिंबर हरम में रख कर उस पर खुतबा दिया। उनको ऐनी शाहिद ने बताया कि मैं बिला रोक टोक मुसलमानों के इज्तिमा में शरीक हुआ। वो सब के सब बगैर किसी इम्तियाज़ के मस्जिद के सहन में बैठे थे। मुझे उनके सकून, वक़ार और अल्लाह ताला के सामने खुशू व खदू ने तअज्जुब में डाल दिया कि ये लोग जो मैदान जंग में सरकश शैतान मालूम होते थे, मस्जिद में किस तरह खुदा रसीदा राहब बन गए हैं। इनके ख़तीब ने जो खुतबा दी है, मुझे लगता है अगर ये खुतबा रेगिस्तान के टीले सुन लें तो हरकत करने लगें और तब्दील होकर शहसवार बन जाएं और ज़मीन फाड़ कर रख दें। अगर गुमसुम पत्थर सुन लें तो उनमें ज़िंदगी सरायत कर जाए। मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जब तक ऐसे मुसलमान रहेंगे, इन्हें पूरी दुनिया मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि इनके कलूब में ईमान की कुव्वत मौजूद है जो तमाम कुव्वतों से भारी है। उनको कोई चीज़ डरा नहीं सकती, क्योंकि लोग जो मौत से नहीं डरते उनको क्या डरना। और मुसलमान मौत को महबूब समझते हैं, यानी शहादत को। हमारी कौम को इस मुल्क पर कब्ज़े का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस कौम का हर फर्द ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है और बहादुरी में अपनी मिसाल आप है। लिहाजा में बिलाफ़ायदा जान ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मारियट ने अपनी कौम के एक गिरोह को देखा जो इस्लाम के आदलाना और मसावियाना कानून में रहने को तरजीह दे रहा है
اور دوسرا فریق کوچ پر اصرار کر رہا ہے۔ انہوں نے کوچ کرنے والے فریق کے ساتھ جانا پسند کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شہر میں گزرے ہوئے پرلطف لمحات اسے تڑپاتے رہیں۔ ماریٹ نے شہر کو الوداع کہا جو اسے تمام کرۂ ارضی سے پیارا تھا، جو کبھی اس کی قوم کے قبضہ میں تھا اور آج دشمن کے قبضہ میں۔ وہ اب اس شہر میں اپنے محبوب خاوند کو گم کر کے جا رہی تھی۔ جو ہی خاوند کی یاد آئی تو سوچنے لگی پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندہ کی خوراک بنا ہے یا کون سے پرندے کا پیٹ۔ اس کی قبر کہاں ہوگی؟ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگیں جن کے خاوند یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں انہیں ایک فوجی دستے نے روک لیا اور ایک جگہ چلنے کو کہا۔ وہ مارے خوف و دہشت کی اس طرف چلنے لگیں۔ جب وہ ایک فوجی دستے کے پاس پہنچیں تو انہیں ایک بزرگ صورت شہ سوار نظر آیا۔ یہ نہایت اطمینان سے اسے دیکھنے لگیں۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یہی سلطان صلاح الدین ہے تو ان کے دل پسلیوں میں چلے گئے۔ ماریٹ نظریں چرا کر کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سلطان کے چہرے پر نور، ہیبت، رعب و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کیوں روتی جا رہی تھیں؟ ایک عورت نے بتایا ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں اور ہمارے خاوند۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل فاتح بھی رونے لگا اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خورد و نوش اور سواریاں دے کر روانہ کر دیا۔ جب ماریٹ نے اپنے محبوب خاوند کو صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئیں۔ بدبختی اور شکست کے صدمات بھول گئے۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے خاوند سے لپٹ گئی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صلاح الدین کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور ناامیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی کے شکریہ جیسے جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ ماریٹ کے دل میں اس حسن سلوک کے اعتراف کا داعیہ پیدا ہوا اور اسے اس محسن سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنی قوم کے مردوں میں مفقود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے محبت کرنے لگے، لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا۔ وہ اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی۔ اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی کہ وہ بوق کا جواز بن جاتی۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین اور اپنے روحانی پیشوا پاپا اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درہم و دینار تھے کہ قافلہ کے ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ضعیف مرد عورت کو ایک پائی بھی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ ایک دن کا کھانا خرید سکیں۔ وہ یاد کرنے کے لگی کہ صلاح الدین نے باوجود معاہدے کے عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ اپنی قوم کی وعدہ خلافیاں، معاہدوں کی بے حرمتی یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کاش وہ مسلمان ہوتی۔ سینوں میں معجزان ہونے والی جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھیں جن میں مئو کی ممتا اور ان کا اظہار بھی تھا، اغنیا کی دولت اور ان کی سخت دلی بھی تھی، صبر بھی تھا اور آہ و فغاں بھی، سچائی بھی تھی اور جھوٹی نبوت بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پوپ اعظم کی زاہدانہ زندگی کا بھانڈا بھی پھوٹ رہا تھا، جو مال تو اس لیے جمع کرتا کہ غریب اور مساکین کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ لک و دک صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سر سامانے کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ساتھی تو بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب یہ قافلہ طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ
آنے والے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلے کے لیے قافلہ کے جوان نکلے تاکہ اپنے مال و اسباب بچا سکیں، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں میں ماریٹ کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا کھچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہے۔ اکثر لوگ تو واپس ارض اسلام میں لوٹ آئے اور امن و سلامتی اور آزادی سے رہنے لگے، اور کچھ لوگ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماریٹ بھی گمسم ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس کا شعور جواب دے گیا۔ جب وہ انطاکیہ پہنچے تو انطاکیہ والوں نے انہیں بھگا دیا۔ پھر وہ واپس ارض اسلام میں آ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شریف اور نبیل قوم نہ ہوگی۔ البتہ ماریٹ تھک ہار کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں تھکاوٹ کی وجہ سے پھول چکے تھے اور چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انطاکیہ سے اس کا ہم مذہب عیسائی نوجوان آیا اور اس سے غمخواری کرتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا، جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ یہ وہاں پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ارد گرد شور و غل سنا تو وہ جاگ گئی۔ انہیں سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ہم تجھے اس عورت کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ خوبصورت عورت ہمیں ملی ہے۔ پہلا جواب دیتا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اختلاف میرے متعلق ہی ہے، میری آبرو و عزت پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے کہ ایک تو خاوند مارا گیا، ساتھی تتر بتر ہو گئے، اور آج عزت بھی برباد ہونے کو ہے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، افسوس اہل یورپ، کیا یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہاری انسانیت، یہ ہے تمہاری شرافت اور مروت۔ وہ دونوں کہہ کے لگائے جا رہے تھے۔ اس کا غضب بھڑک اٹھا اور چلا کر کہتی ہے، میں نے تم سے کس زبان میں گفتگو کی ہے، میں تمہیں کس زبان میں سمجھاؤں جبکہ تم ملحد اور کافر ہو؟ کیا میں تمہیں انسانیت کی زبان میں سمجھاؤں جبکہ تم درندے ہو جنہوں نے بنی آدم کی کھال پہنی ہوئی ہے، یا مروت اور شرافت کی زبان میں خطاب کروں جبکہ تم اس کی حدود کو پامال کر چکے ہو اور وہ تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی؟ تم پر ہلاکت ٹوٹ پڑے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہو کر بھی تمہاری عورتوں کی آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور شفقت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور تمہاری عزتوں کے تم سے زیادہ محافظ ہیں، وہ تم سے زیادہ شرافت اور فضیلت والے ہیں، وہ یسوع مسیح کی ہدایت پر تم سے بدرجہ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں نہ تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے اور نہ شرافت و مروت ہی کا کوئی مادہ۔ نہ تم مسیح کی امتی ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ تم شیطان کے چیلے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مسیح اور محمد دونوں کی امتی ہیں۔ وہ شرافت اور بزرگی کے پیکر اور انسانیت کا نچوڑ ہیں۔ تم ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، مستقبل ان کا ہے، فتح و نصرت ان کا مقدر ہے، تم ان سے عرض مقدس نہیں لے سکتے۔ وہ تم سے بڑھ کر یسوع کے زیادہ وفادار ہیں، ان میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور تم پر لعنت ہو، بربادی اور رسوائی تمہارا مقدر رہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، شاید ہی کوئی مددگار مل جائے، مگر کہاں؟ جس شہر میں مسلمان نہ ہوں وہاں عزت کی پاسبانی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پر جھپٹنے والے تھے کہ اس نے بچی کو سمندر میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ خاموش سمندر سے پانی کے دو چھل ابھرے، جن میں مظلومہ کے سینے سے نکلی ہوئی سرخ لعنت نمودار ہوئی اور ان ظالم سامراجیوں پر پڑ گئی۔ وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے، لیکن صفاقیوں درندگیوں کی سیاہی عیسائی سامراج کے چہرے پر جیسی تھی ویسی اب بھی ہے اور دھل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔